نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اذ یبایعونک جب وہ اہل ایمان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جان لیا فأنزل السکینۃ علیہم اور اللہ نے ان پر سکون نازل فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں ان قریب فتح ملنے والی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضر عثمان
عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ تیری عظمت کے ملے اور نشان تیرے بعد، تیری عظمت کے ملے اور نشان تیرے بعد، اور بھی میٹھا ہوا کنواں تیرا تیرے جانے کے بعد۔ وہ مکہ ہو یا مدینہ اے حیادار سخی، وہ مکہ ہو یا مدینہ اے حیادار سخی، کوئی تجھ نہ وہاں کا نہ یہاں تیرے جانے کے بعد۔ امن کی آخری دیوار گری ہو جیسے، امن کی آخری دیوار گری ہو جیسے، ہر طرف پھیل گئے شور و فغاں تیرے بعد۔ تیری خاموش شہادت سے بغاوت نہ رکی، تیری خاموش شہادت سے بغاوت نہ رکی، اے غنی تنگ ہوا ہم پر جہاں تیرے بعد۔ شورشیں شہر مدینہ میں چلی آئی تھی، شورشیں شہر مدینہ میں چلی آئی تھی، کش مکش میں رہے علی جاؤں کہاں تیرے بعد۔ حضرات محترم، ذی الحجہ کا مہینہ اپنی روٹین کے مطابق گزر رہا ہے، اور ہر مہینہ ہر دن اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔ تاریخی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو جامع القرآن، کاتب وحی، داماد نبی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران اور خلیفہ ہونے کے باوجود مدینہ الرسول کے اندر مسجد نبوی کے پہلو کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور اسی مناسبت سے آج اس نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف تعارف آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ظلم والے ظلم یہ ہے، آج اس معاشرے میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہماری نیو جنریشن سے جب ان پاک ہستیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم ان کو جانتے ہو، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ ان کا تعارف کیا تھا، ان کی خصوصیات کیا تھی، ان کے فضائل کیا تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آج کی نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کے اندر بہت سارے زیرک ترین انسان بھی ان پاک ہستیوں کی تاریخ سے ناآشنا ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور توقیر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی مناسبت سے آج کی اس نشست کا عنوان چنا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ سیدنا عثمان کی شجرہ نسب کے بارے میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں، عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ مکہ مکرمہ کے اندر کئی قبائل بستے تھے، لیکن ان قبیلوں میں سے 2 قبیلے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو ہاشم تھا اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کا جو خاندان ہے وہ اصل میں قریشی خاندان ہے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد فہر بن غارب کا لقب تھا۔ ان کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ
جد امجد ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جد امجد ہیں۔ یعنی عثمان ابن عفان کا جو شجرہ نسب ہے وہ عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یعنی عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد شمس ہے اور دوسرے بیٹے کا نام ہاشم ہے۔ عبد شمس کی اولاد سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں اور ہاشم کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کی والدہ کا نام عروہ اور بعض لوگوں نے اس کا جو تلفظ ہے وہ عربہ لکھا ہے، عربہ بنت قریش۔ یہ جو عربہ ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہیں، بیضہ بنت عبد المطلب، ان کی نواسی ہیں۔ یعنی حضرت عثمان ابن عفان کی جو والدہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی نواسی لگتی ہیں، یعنی اتنا قریبی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ وہ تعلق ہے جو خاندانی تعلق ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام صاحب اولاد ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح جگہ بعد ذکر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا تھا۔ تو ڈیٹیل انشاءاللہ میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو بڑی سے چھوٹی بیٹی جن کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اسی مناسبت سے حضرت حضرت عثمان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے مورخین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ جو سب سے راجح قول ہے وہ صرف سال کا ہے، مہینے کا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام کے یہ داماد جو ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرب کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا عام الفیل کا۔ جب ابرہہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان عام الفیل کے چھٹے سال دنیا میں تشریف لائے۔ اس مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب معروف ہیں، ایک ذو النورین ہے اور ایک الامین ہے۔ ذوالنورین جو لقب ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن جو امین لقب ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا تھا۔ سنن بہقی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب مخالفین عثمان نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محاصرہ توڑ کر سیدنا عثمان تک پہنچتے ہیں اور حضرت عثمان سے اجازت لے کر مخالفین کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم جس ذات کو شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، میں نے صادق المصدوق پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، ھذا صادق و امین، یہ جو عثمان ہے یہ میری امت کا صادق بھی ہے، میری امت کا امین بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک ذو النورین ہے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے دیا، اور ایک لقب امین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے چنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم الشان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں
اسلام لانے سے پہلے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر محدثین کے طبقہ کے اندر ایک آدمی گزرا ہے، ایک محدث گزرا ہے، ان کا نام ہے قاضی فضیل بن عیاض۔ فضیل جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، ہدایت ملنے سے پہلے زمانے کا بدترین چور تھا، ڈاکو تھا بہت بڑا، اور مائیں اپنے بچوں کو فضیل کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی، اتنا بڑا ڈاکو تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی تو ایک عظیم محدث بنے، اور کتب حدیث کے اندر ان کی سند سے کئی روایات، کئی نہیں، بیسوں نہیں، ہزاروں روایات آتی ہیں جن کی سند کے اندر فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے۔ یعنی ہدایت ملنے سے پہلے ان کی زندگی مختلف تھی، لیکن جب ہدایت مل گئی تو زندگی مختلف ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی باحیا تھے، اسلام لانے کے بعد بھی باحیا رہے۔ حضرت عثمان اسلام لانے سے پہلے بھی شرم و حیا کے پیکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی شرم و حیا کے پیکر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، فواللہ ما نہیت وما شربت، اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، قبل الاسلام و بعد، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ جب یہ سلیم الفطرت انسان ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ قدری نے ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی شرم کا کوئی چھوا۔ یہ عظیم الشان صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کی عمر کو جب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی بیٹی یعنی حضرت زینب سے جو چھوٹی ہے، ان کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ضمن یہ بات آ گئی، پچھلے دنوں میں پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا تحفظ اسلام بل کے نام سے، جس پہ تمام افراد فکر نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک مکتبہ فکر جو بغض صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھرے ہوئے ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے میں سب سے آگے ہے، اس بل کی ایک شکلی جو مخالفت کی ہے، اس بل کے اندر ایک شکل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن یہ جو گروہ ہے خارجیوں کا، رافضیوں کا، شیعوں کا، اور میں کہتا ہوں ایسے بدنصیب یہ لوگ ہیں جن کا کلمہ بھی علیحدہ ہے، نماز بھی علیحدہ ہے، ان کی ارکان اسلام بھی علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قادیانیوں سے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے ایک ایک رکن کے اوپر اٹیک کیا ہے، عقیدہ توحید پہ اٹیک کیا، عقیدہ رسالت پہ اٹیک کیا، اور عقیدہ آخرت پہ اٹیک کیا، اسلام کے ارکان نماز کے اوپر اٹیک کیا ہے، حج کے اوپر اٹیک کیا ہے، زکوٰۃ کے اوپر اٹیک کیا ہے، اسلام اور صاحب اسلام کی ایک ایک بات کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ جہاں بھی آ کر انہوں نے اس تحفظ اسلام بل کی مخالفت کی ہے۔ کہتے کیا ہے کہ ہم 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، صرف ایک بیٹی کو
مانتے ہیں حضرت ذی وقار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی توہین ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ میں نے کافی تحقیق کی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ بات مجھے نہیں مل سکی کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہو۔ ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ بات ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح جو حضرت رقیہ ہے ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ فرمایا۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوتی ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی جب اللہ احکم الحاکمین نے قصاص کو فرض کیا، مسلمان کافروں کے مقابلے میں نکلے، بدر کے اندر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو فتح عطا فرمائی۔ اس معرکے کے اندر حضرت عثمان شامل نہیں تھے، غزوہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے۔ جب لشکر تیار ہوا سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر لشکر تیار ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں میدان قتال میں جاؤں یا اس کی تیمارداری کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح مل گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر رجل، اے عثمان تیرے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اجر و ثواب ممن شہد بدر، جتنا اجر و ثواب بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ کو ہوا ہے۔ اور صرف اجر و ثواب ہی نہیں، جو مال غنیمت کا جو بانٹا کیا، مال غنیمت سے حصہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا عثمان ابن عفان کو دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اگر بدر میں شامل نہیں ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل نہ ہونے کے باوجود بھی ثواب کی بھی خوشخبری دی ہے اور غنیمت سے حصہ بھی دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ کا حج کے دوران کوفیوں میں سے ایک آدمی نے مجھ سے 3 سوال کیے۔ دور عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ 3 سوال کیے، کہنے لگے، پہلا سوال انہوں نے کیا کہ عبداللہ ابن عمر ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ سوال پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا بدر کے میدان میں عثمان موجود تھے؟ دوسرا سوال، ہم اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتے ہیں غزوہ احد میں جب نبی علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی والوں میں شامل نہیں تھے؟ تیسرا سوال، ہم اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتے ہیں کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت دی تھی، کیا اس وقت عثمان موجود تھے؟ یہ 3 سوال کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے خلاف آج نہیں، کیونکہ بڑے پرانے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی اس دور کے اندر سوشل میڈیا کا ایک شخص ہے، اس کی تحقیق کا پورا جو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی تنقید کرتی ہے، اور آج کا نوجوان طبقہ اس سے بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ اس کا نام ہے انجینئر علی مرزا۔ انجینئر علی مرزا، اس کی یوٹیوب کلپ جو ہیں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سنے جاتے ہیں۔ حضرت ذی وقار اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو پھر وہ ڈنڈی مار جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تنقید کرتا ہے۔ میں نے اس کا ایک کلپ سنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
وہ انتہائی بےہودہ لفظ استعمال کرتا ہے. کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، وہ کاتب وحی نہیں تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے منشی رکھا ہوا تھا. یعنی اس طرح کی بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے. تو یقین مانیے اگر میرے یا کسی آدمی کی تحقیق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تنقیص کی طرف لے جائے، وہ تحقیق نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے. صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. تو پھر ان پہ تحقیق کیا کرنی؟ ائمہ جرح و تعدیل جنہوں نے پورے محدثین کی چھان پھٹک کی ہے وہ سارے یہاں خاموش ہو گئے. کل اصحاب رسول اللہ عدول، نبی کے سارے صحابی عادل ہیں، نبی کے سارے صحابہ ثابت ہیں، ان کی بات کا اعتماد کیا جائے گا، یقین کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ نظر ڈال کے کہا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے. حضرت ابی بکر بات کہیں دور نہ نکل جائے، وہ کوفی آدمی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے 3 سوال کرتا ہے. مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان کی تنقیص کرنا کہ بدر میں وہ شامل نہیں تھے، بہت سے وہ بات گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ بیعت رضوان میں وہ شامل نہیں تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں سن، جو پہلی بات ہے غزوہ بدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو خوشخبری دی ہے کہ عثمان جتنا اجر بدر میں شامل ہونے والوں کو ملا ہے اللہ نے اتنا ہی اجر تیرے نامہ اعمال کا اندر لکھا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بطور دلیل کے مال غنیمت سے حضرت عثمان کو حصہ بھی دیا. اور جہاں تک معاملہ ہے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم. اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اس بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے بیعت رضوان کا، اور بیعت رضوان اللہ کے رسول نے لی ہی عثمان کے قصاص کے بدلے میں ہے. جب لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ قتل عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم گھر سے تو لڑنے نہیں آئے تھے، لیکن میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہم اتنی دیر تک واپس نہیں جائیں گے جتنی دیر تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. حضرت ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان کا دفاع کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کسی صحابی کی شان میں تنقیص کی جائے تو اس کا دفاع کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علیکم. اگر تم کسی بندے کو دیکھتے ہو کہ وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اسے کہو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یعنی دفاع صحابہ میرے اور آپ پر لازم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ 2 ہجری میں شہید فوت ہو جاتی ہے. ادھر بدر کی فتح کی خوشخبری آئی، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاری ہو جاتی ہے. جب بیوی فوت ہو گئی، بچے بھی ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ زندگی گزار رہے ہیں. انہی دنوں کے اندر حضرت عمر کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر طلاق یافتہ عورتوں کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے اس میں قصور اسی کا ہوتا ہے. سیدہ حفصہ کو طلاق ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اے ابوبکر میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، آپ ایسا کرو حفصہ سے نکاح کرو. حضرت ابوبکر نے خاموشی کا اظہار کیا. پھر حضرت عمر بن خطاب نے سیدنا عثمان سے کہا ہے عثمان آپ کی بیوی سیدہ رقیہ دنیا سے جا چکی ہے، آپ ایسا کرو میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کرو. حضرت عثمان بن عفان نے بھی خاموشی کا اظہار کیا. یہ بات جناب عمر میں بڑی شاک ہوئی. میرے 2 ہی یار ہیں، ابوبکر عمر
دونوں کو میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کی آفر دی ہے، دونوں نے انکار کر دیا، جواب کوئی نہیں دیا۔ بڑی پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے بعد میرے اوپر یہ معاملہ ہے، میں نے حفصہ کے بارے میں ابو بکر سے بات کی ہے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، عمر سے بات کی ہے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اللہ اکبر کبیرہ الا ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں عثمان سے بہتر داماد اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی کی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے بعد میں پر ضرور بتلائیے۔ فرمایا اللہ الحاکمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دوں اور تیری بیٹی حفصہ کا نکاح اس سے نکاح میں خود کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عوام رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا سے پوچھا اے دادا جان بتائیے تو صحیح عثمان بن عفان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سنن بہقی کی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دادا حسین جوفی بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جو حسین جوفی ہیں یہ مسلک شیعہ ہے، حسین جوفی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لم یجمع اللہ ابنتی نبی منذ خلق آدم، جب سے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی تخلیق کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی آدمی کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی الا عثمان، سوائے عثمان بن عفان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی بیٹیاں ایک فرد کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئی سوائے عثمان بن عفان کے، اسی مناسبت سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کون عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے ساتھ ان کی محبت اور پیار کی عجیب مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک جگہ میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اتنا پڑھتے کہ پڑھتے ہی چلے جاتے، اور بس اوقات وہ آپ کی روٹین بن جاتی، آپ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ کے سن کے سورہ یوسف کو زبانی یاد کیا۔ اور ذخیرہ حدیث کے اندر قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں ان میں سے دو روایات بہت اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کائنات کے امام نے فرمایا ان من افضلکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے افضل ترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ دونوں روایات کے راوی حضرت عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کی کاغذ سے یہ قرآن آج محفوظ ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن جلد کی شکل کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے جب دنیا سے جاتے ہیں کافر حملہ کرتے ہیں، مخالف حملہ کرتے ہیں تو حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان کے جو چھینٹے ہیں ان کے خون کے جو چھینٹے ہیں وہ قرآن کے پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن آج بھی ترکی کے اندر استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زیوگار یہ وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد نبی ہے، نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم جو ہے یہ 9 ہجری کو وفات پایا گیا ہے۔ جب حضرت عثمان کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ یہ فوت ہوتی ہے، حضرت عثمان پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کی حالت میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
آقا پوچھتے ہیں عثمان شان کیوں ہو، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ بات تو حقیقت ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن ایک بات کا غلط ہے، اس سے پہلے میں مدینے کی گلیوں میں گزرا کرتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے یہ نبی کا داماد جا رہا ہے، جب سے آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی وہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں عثمان بن عفان جا رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان کا یہ جملہ سن کر پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میں یکے بات نکلے ساری میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عزیزان گرامی قدر اتنی عظیم شان شخصیت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے اس عظیم الشان شخصیت کی سیرت کو پڑھیے اور اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ ان کی سیرت کا ایک پہلو کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ حیا کا پیکر تھا، وہ سخی تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رحیم کریم ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔